اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو 5 بہت اہم خوابوں کی تعبیریں بتاؤں گی، جس میں پہلا خواب ہے خواب میں اذان سننا یا اذان دینا۔ دوسرا خواب ہے بالوں کو گرتے ہوئے دیکھنا یا بالوں کو بڑھتے ہوئے دیکھنا۔ تیسرا خواب ہے غسل خانہ دیکھنا یا غسل کرنا۔ چوتھا خواب ہے آنکھ سے آنسو بہتے ہوئے دیکھنا۔ اور 5واں اور آخری خواب کی تعبیر بتاؤں گی، وہ ہے خواب میں دروازے کو دیکھنا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویئر سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ کو مل جائے۔ اور اگر آپ کسی بھی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کے بھیجیں، میں انشاءاللہ اس کا بہت جلد آپ کو رپلائی دوں گی۔ تو آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلے جو میں خواب کی تعبیر آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے خواب میں اذان سننا یا اذان دینا کیسا ہے۔ اگر کوئی شخص مومن ہے اور پارسا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے خواب میں کہ کسی معروف جگہ سے اذان کی آواز سنتا ہے یا خود نماز کے لیے اذان دیتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد حج کرے گا۔ یہی خواب اگر کوئی منافق شخص دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ اس کو چوری میں بہت جلد گرفتار کر لیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھتا ہے کہ نماز کے لیے اذان کسی مسجد یا مینار سے دیتا ہے تو دلیل ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا۔ اگر یہ دیکھے کہ بستر پر سویا ہوا ہے اور اذان دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ اگر یہ دیکھے کہ اپنے گھر میں اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ مفلس ہو جائے گا۔ اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی بچہ اذان دے رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ماں باپ جھوٹ بولیں گے۔ اگر یہ دیکھتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سچی بات کہے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلائیں گے۔ اگر دیکھتا ہے کہ مینار پر اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ بزرگی اور انشاءاللہ تعالیٰ حکومت پائے گا۔ اگر دیکھتا ہے کہ گھر کے کسی گوشے میں اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ کار حق میں خیانت کرے گا۔ اگر خواب میں کسی دوسرے کی اذان سنے تو دلیل ہے کہ عبادت اور اطاعت کے کام میں سست ہوگا اور کوئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا۔ اگر دیکھے کہ تکبیر کی آواز سنتا ہے تو دلیل ہے کہ حق کے کاموں میں توفیق پائے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی خواب میں بال گرنا کیسا ہے یا بال کا بڑھنا کیسا ہے۔ خواب میں بال دیکھنا مردوں کے لیے غم اور پریشانی کی بات ہے، لیکن عورتوں کے لیے زینت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ حج کے مہینے میں سر کے بال منڈوائے ہیں تو اصلاح اور گناہوں کے کفارے پر دلیل ہے۔ اگر مرد یہ دیکھتے کہ اس کے سر کے بال پریشان ہیں اور بہت زیادہ خراب ہیں تو یہ زیادتی دین کے نقصان کی دلیل ہے۔ اور اگر اپنے سر کے بال لٹکے ہوئے دیکھتا ہے تو ماں باپ یا کسی بزرگ کی طرف سے غم اور پریشانی پر دلیل ہے۔ اور اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اپنے سر کو گنجا دیکھتا ہے تو یہ زیادتی عیش اور خوشی پر دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھیں کہ بال لمبے ہیں دلیل ہے کہ سرداری اور نیک نامی ملے گی۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے اپنے بال اکھیڑ دیے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے اپنا جو مال ہے اس کا وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے اپنے بالوں کو باندھ دیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے کاموں پر قادر ہوگا اور اسے بہت فائدہ ملے گا۔ اکثر لوگ خواب میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے سینے پہ بال موجود ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پہ قرض جمع ہوگا۔ اور جسم پر بال قرض کا مال ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے اپنے جسم پر سے بال اتارے ہیں تو اس کے نقصان مال پر دلیل ہے۔ اور اگر صاحب خواب درویش بھی ہے اور قرض دار بھی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا ہو جائے گا اور غم اور پریشانی سے انشاءاللہ تعالیٰ اسے نجات ملے گی۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ سر کے بال گرے ہیں لیکن بہت کم بال گرے ہیں تو یہ نقصان مال پر دلیل ہے۔ اگر درویش ہے تو مالدار ہوگا، اگر قرض دار ہے تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا، اگر بیمار ہے تو انشاءاللہ تعالی شفا پائے گا۔ اگر دیکھے کہ اس کے دائیں کے بال مشرق کو اور بائیں کے بال مغرب کو گئے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے 2 لڑکے ہوں گے جن کا نام مشرق اور مغرب میں بہت مشہور ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسا خواب کہ اگر کوئی عالم دیکھ رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے، اور اگر وہی خواب
جاہل دیکھ رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ اگر عالم خواب میں دیکھے کہ اس کے بال گھنگریالے ہیں تو یہ بدعت اور اس کی رسوائی پر دلیل ہے، یعنی کہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر یہی خواب کوئی جاہل آدمی دیکھتا ہے تو یہ نعمت اور عزت پانے پر دلیل ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی تیسرے خواب کی تعبیر کہ خواب میں نہانا یا غسل کرنا کیسا ہے۔ اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ صاف ستھرے پانی سے غسل کرتا ہے یا نہا رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو غم اور پریشانی کم ملے گی۔ اگر بیمار ہے تو شفا ملے گی اور صحت پائے گا۔ اگر قرض دار ہے تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا، اور خوف میں ہے تو امن میں آ جائے گا۔ اگر قید میں ہے تو قید سے اسے رہائی مل جائے گی۔ اگر دیکھے کہ صاف ستھرے پانی سے منہ ہاتھ دھویا ہے تو دلیل ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسے خیر ملے گی۔ اگر یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں ہاتھ کو پانی اور صابن سے دھو رہا ہے، اگر اس کے کوئی دوست ہیں تو اس سے ہی وہ جدا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ غسل خانے میں گیا ہے، غسل کیا، اپنے آپ کو خوب اچھی طریقے سے دھویا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رنج و فکر سے نجات پا جائے گا۔ اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ غسل خانے میں گیا تو لیکن غسل نہیں کر پایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غمگین بھی ہوگا اور قرض دار بھی ہوگا۔ اب میں آپ کو چوتھا خواب بتاؤں گی، خواب میں آنکھ سے آنسو بہنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھ سے ٹھنڈے آنسو بہتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص شادی اور خوشی دیکھے گا۔ اگر نارمل طریقے سے آنسو بہتے ہوئے دیکھے جائیں تو دلیل ہے کہ غمگین ہوگا اور درد مند ہوگا۔ اگر یہ دیکھے کہ اس کی آنکھ میں بجائے آنسوؤں کے خاک جمع ہے تھوڑی سی تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال حلال بغیر رنج کے پائے گا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ خواب میں آنکھ سے آنسوؤں کا بہنا شادی اور خوشی کی طرف اشارہ ہے، اور ایسے شخص کو نعمت بھی مل سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی پانچویں خواب کی تعبیر، خواب میں دروازہ دیکھنا کیسا ہے۔ دروازہ خواب میں دیکھنا عورت ہے۔ اگر دیکھے کہ بند دروازہ معلوم یا نامعلوم جگہ کے اس کے برابر سے کھلے ہیں اور جو دروازے کھلے ہیں وہ راستے کی طرف ہیں، دلیل ہے کہ اپنے پاس سے کوئی مال خرچ کرے گا۔ اگر دیکھتا ہے گھر میں اس کے برابر دروازہ کھلا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے مال پائے گا اور اپنے اہل و عیال پر خرچ بھی کرے گا۔ اگر دیکھتا ہے کہ اس کے دروازہ گھر کا ٹوٹ چکا ہے تو یہ اچھا خواب نہیں ہے، مصیبت کی علامت ہے اور کوئی رنج پہنچے گا ایسے شخص کو۔ اگر خواب میں دیکھا جائے کہ کوئی ان کے گھر کا دروازہ اکھیڑ کے لے گیا ہے اور معلوم بھی نہیں کہ کہاں لے کر گیا ہے تو یہ گھر والوں پر مصیبت کی دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کا گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے تو یہ گھر والوں پر مصیبت کی دلیل ہے، اور اگر یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کا دروازہ چھوٹا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گھر والے مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اب دروازے کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور تعبیر بتا رہی ہوں جس کی اس خواب کی تعبیر نہایت خوبصورت ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے مکان کے دروازے کی کنڈی ہلائی ہے اور اس کا جواب بھی ملا ہے تو دلیل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو دعا وہ کر رہا ہے وہ بہت جلد قبول ہوگی اور ممکن ہے کہ کوئی خزانہ بھی مل جائے۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ جب اس نے کنڈی ہلائی اور فوراً دروازہ کھل گیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی فرمائیں گے اور دشمن پر فتح بھی ملے گی۔ اب دروازے کے حوالے سے ہی ایک ایسے ہی خواب کی تعبیر بتا رہی ہوں جس کی تعبیر بدترین تصور کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ نیا دروازہ بنایا ہے اور اس کو مضبوطی سے بند کر دیا ہے اور اس پہ تالا بھی لگا دیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس کی عورت مرے گی یا وہ اس کو طلاق دے دے گا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ پوری ویڈیو آپ نے بڑی توجہ سے سنی ہوگی۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں سورہ بقرہ کی ان آیات کے ساتھ۔ اے اللہ، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین ثم